بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک واقعے کے بطن سے جنم لینے والا وعدہ جس نے صابریہ حسین کی زندگی بدل دی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب اگر خود سے کریں تو ہمارے سماج میں ایک زبردست تبدیلی آ سکتی ہے۔ صابریہ حسین کی زندگی کا مقصد خیر کا پرچار، بھلائی کے کام اور انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ ان کی عمر 70 برس ہے۔ وہ پچھلے 3 دہائیوں سے مانٹریال، کینیڈا میں مفلس اور نادار افراد کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ صابریہ حسین کی زندگی کے مختلف ادوار اور حالات جہاں آپ کو ہمت اور بہادری کی داستان سنائیں گے، وہیں آپ یہ جانیں گے کہ کس طرح بظاہر ایک کمزور عورت اپنے عزم و ارادے سے مصائب اور مشکلات کو شکست دے کر دوسروں کے لیے مثال بنی۔ صابریہ حسین نے ایک بھرے پورے گھر میں پرورش پائی۔ یہ 6 بہن بھائی تھے اور والدین نے 12 دیگر بچوں کو بھی گود لیا ہوا تھا۔ 20 افراد پر مشتمل اس کنبے کے سرپرستوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی شکر گزاری اور قناعت کا سبق دیا، رحم دلی اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنانے کی ترغیب دی، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر استعمال کی ہر شے ضرورت کے مطابق دوسروں کے ساتھ مساوی بانٹنے کا درس دیا۔ کم سن صابریہ کو نارنگی کا میٹھا جوس بے حد پسند تھا۔ والدہ خاص موقع پر نارنگی کے جوس کی ایک بوتل سب کو دیا کرتی تھی۔ ایک دن صابریہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی اور میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنے لیے یہ بڑی بوتل خریدوں گی اور اس میں جوس پیوں گی۔ بیٹی کی یہ معصوم سی خواہش سن کر ماں نے کہا، بڑی ہو کر کیوں، تم ابھی جا کر خریدو اور پیو، لیکن شرط ہے کہ تم تمام جوس پی کر گھر آؤ گی۔ اگر گھر لاؤ گی تو پھر سب کو اس جوس میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ والدہ سے پیسے لے کر صابریہ خوشی خوشی قریبی دکان پر گئی، جوس خریدا اور دکان کے باہر بینچ پر بیٹھ کر پینے لگی۔ چند گھونٹ بہت میٹھے اور فرحت بخش محسوس ہوئے۔ وہ خوشی سرشاری کی کیفیت میں تھی، مگر جلد ہی یہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تیسرے گھونٹ پر اس کی نظروں کے سامنے تمام بھائی بہنوں کے چہرے گھومنے لگے۔ یوں محسوس ہوا گویا سب اس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ صابریہ نے جلدی سے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور گھر آ گئی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس میٹھے نارنگی کے جوس سے لطف اندوز ہوگی۔ گھر پہنچی تو والدہ نے پوچھا، تم بوتل کے ساتھ گھر کیوں آ گئی ہو؟ اب تمہیں سب کو اس میں سے پلانا پڑے گا۔ تب صابریہ نے ان سے اپنے دل کی بات کہہ دی اور بتایا کہ وہ تنہا اس جوس کا مزہ نہیں لے سکتی، وہ اسے خود غرضی سمجھتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس جوس سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہے۔ والدہ نے یہ جانا تو ان کو دعا دی اور ساتھ ایک نصیحت کی، ایک دن تمہارا بہت بڑا نام ہوگا، خدا تمہیں بہت اعلیٰ مقام عطا کرے، مگر دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرنا۔ صابریہ نے اس نصیحت کو پلو سے باندھ لیا۔ بڑے ہو کر صابریہ نے کوالالمپور سے کھانے پکانے کی تربیت حاصل کی۔ بطور شیف ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی سوچ کو تبدیل کر دیا۔ مسلمان طلبہ کی ایسوسی ایشن کے سمر کیمپ میں صابریہ رضاکارانہ طور پر بطور شیف کام کیا کرتی تھی۔ بطور انچارج منظم انداز میں مینیو بنانے، باورچی خانے سنبھالنے اور کھانے کی تیاری کے ساتھ ان کی ذمہ داری تھی کہ تمام افراد شکم سیر ہوں۔ ایک رات ان کی آنکھ کھلی تو خیال آیا کہ اگلے دن بیکڈ چکن بنانا ہے اور وہ مرغی فریزر سے نکالنا بھول گئی تھی تاکہ وہ پگھل جائے۔ اس وقت رات کے 2:15 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف گئی۔ سب اپنے کیبن میں تھے، لہٰذا کسی نے ان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ فریزر میں سے مرغی کے بکس نکالنے لگی۔ وہ عام فریزر نہ تھا بلکہ انڈسٹریل واک ان فریزر تھا، گویا ایک سرد کمرہ تھا۔ جب وہ چوتھا ڈبہ اٹھانے کے لیے اندر گئی تو اچانک دروازہ بند ہو گیا اور تاریکی چھا گئی۔ اس دروازے میں اندر کی جانب کوئی ہینڈل موجود نہیں تھا۔ وہ یک
بستہ فرش پر گری، دروازہ کھولنے کی سائے کوشش کرنے لگی مگر تمام کوششیں ناکام گئیں۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس یخ بستہ کمرے میں پھنس چکی ہے۔ ٹھنڈ کی شدت سے وہ کپ کپا رہی تھی۔ اسی کیفیت میں اس یخ فرش پر رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی، رب کریم مجھے یہاں سے نکال، میں سینکڑوں لوگوں کا تیرے دیے ہوئے اناج سے پیٹ بھرنا چاہتی ہوں، رمضان میں سحر و افطار کا اہتمام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایسی دعاؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی، ساتھ دروازہ کھولنے کی کوششیں کرتی رہی مگر ان کی کوششیں بے سود جا رہی تھی۔ دعا مانگتے مانگتے وہ رب کریم سے خیر اور نیکی کے کام کرنے اور انسانوں کی مدد کرنے کے وعدے کرنے لگی، گو کہ اس سے قبل وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتی تھی مگر اسی لمحے ان پر اس راز کا انکشاف ہوا کہ زندگی تو در حقیقت دوسروں کے کام آنے کا نام ہے اور دوسروں کو بھی یہ درس دینے کی ضرورت ہے، خصوصاً نوجوان نسل کو بھی یہ تعلیم دینی ہے کہ اپنے معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہ دعا کرتی رہی، خدا سے مدد مانگتی رہی، رب تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ان کو محسوس ہوا کہ ان کی ہڈیاں سردی کی شدت سے یخ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک جان ہے وہ دروازہ کھولنے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی یک بستہ انگلیوں سے دروازے کی نچلی سطح کو دھکیلنے کی کوشش کی اور یکایک دروازہ باہر کی جانب کھلنے لگا۔ وہ اتنا کھل گیا کہ وہ اس میں سے گزر کر باہر آ سکیں۔ وہ اس منجمد کر دینے والے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ باہر ویسی ہی خاموشی تھی۔ انہوں نے دوسروں کو جا کر بتایا اور یوں وہ زندگی کی طرف لوٹی۔ ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو اگلی صبح سب نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ صابریہ نے اپنا وعدہ یاد رکھا اور شادی کے بعد مونٹریال چلی گئیں اور اس شہر میں انہوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنے فن کی مہارت اور انسانیت سے بھلائی کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب مستحق اور مجبوراً افراد کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ وہ جہاں مساجد میں کھانا بھجواتی وہیں گرجا گھروں میں بھی ناداروں کو کھانا بھجواتی۔ مال و زر، شہرت اور ناموری کی خواہش سے بالا تر ہو کر سب رب کریم کی رضا کے لیے کوشاں۔ صابریہ کو ان کے جذبے انسانیت سے محبت کی وجہ سے عرف عام میں مسلمانوں کی مدر ٹریسا کہا جاتا ہے۔ اپنے ہی گھر میں انہوں نے بے گھر خواتین طلبہ کے لیے شیلٹر ہوم بھی قائم کیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے طلبہ کے لیے کینیڈا جیسے ملک میں جہاں رہائش بہت مہنگی ہے، کم قیمت میں مناسب گھر کا انتظام مشکل تھا۔ صابریہ نے اپنے گھر کے چند کمرے ایسے طلبہ کے لیے مختص کر دیے۔ اس کے علاوہ رضاکاروں کو اکٹھا کر کے فوڈ بینک اور سوپ کچن بھی چلا رہی ہیں۔ صابریہ کی آمدنی کا اہم ذریعہ وہ رول، سموسے اور اسنیکس ہیں جو وہ جمعے کے دن یونیورسٹیوں اور مساجد کے باہر جا کر فروخت کرتی ہیں۔ اس ضمن میں رضاکار اور طلبہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ماہانہ عطیات بھی دیتے ہیں اور ہر مسجد میں اس کے لیے ایک ڈبہ رکھا جاتا ہے۔ ان دنوں صابریہ روہنگیا کے بچوں کے لیے یتیم خانہ بنانے کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان بچوں کو ایسا گھر مہیا کریں جہاں وہ عزت سے رہ سکیں اور ان کی اچھی دیکھ بھال کی جا سکے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میری زندگی کی گھڑی کے کانٹے گھوم رہے ہیں اور ایک ایک دن مجھے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، لہٰذا ہر روز میں خود سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آج میں نے کس کی مدد کی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب اگر خود سے کریں تو ہمارے سماج میں ایک زبردست تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ انفرادی زندگی پر بھی نہایت مثبت اثر ڈالے گا۔ ہر مذہب میں عبادت کے مختلف انداز دیکھے جا سکتے ہیں اور ان مذاہب کے ماننے والوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق ان احکامات اور ہدایات پر عمل کریں اور عبادت کریں، مگر انسانوں کی فلاح اور بہبود، خدمت، آپس میں تعاون اور مدد کرنا ایک آفاقی عمل ہے جو کسی قوم، مذہب اور رنگ اور نسل کے لیے مخصوص نہیں۔
ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔